بسم الله الرحمن الرحيم ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلم يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب مقدس قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ اور حدیث پاک کا جو خلاصہ، نچوڑ، ماحصل، لب لباب اور باٹم لائن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا یہ عمل جسے ہم لوگ اس مہینے کے 10 تاریخ سے کرتے ہیں، یہ عمل اس امت کا خاصہ نہیں رہا ہے، بلکہ قربانی کا یہ عمل پچھلی امتوں میں بھی رائج تھا۔ پچھلی امتوں کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلی امتوں میں قربانی کا طریقہ الگ تھا اور اس پر ملنے والے اجر کا گراف بھی کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس امت کی قربانی کے جانور کے ہر بال پر اللہ نے نیکی کا اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ قربانی کا یہ عمل، اس کا آغاز اگر دیکھا جائے تو دنیا کے پہلے انسان اور پہلے انسان کی اولین جو نسل تھی اور اولین جو اولاد تھی، انہی سے قربانی کا یہ عمل شروع ہوا ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں سننے میں بات آئی ہی ہوگی یا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں قابیل اور حابیل میں ایک معاملے کو لے کر رسہ کشی ہوئی اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ معاملہ اس کے حق میں ہو، اور اس کا طریقہ کار حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بتایا کہ تم لوگ اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی کو قبول کرے گا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ قابیل نے گیہوں اور گندم کچھ لا کر رکھ دیے تھے، حابیل نے دمبا لا کر رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو اس آگ نے کھا لیا۔ گویا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو قربانی کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بالکل ابتدا سے پہلے انسان کی اولاد کے وقت ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ طریقہ کار الگ تھا، لیکن بہرحال قربانی کا عمل اس کے بعد بھی تمام انبیاء کی امتوں کو دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قربانی کی اس عمل کو پہچان ملی ہے تو وہ سیدنا ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ملی ہے۔ قربانی کیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی یہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ قربانی تقوی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قربانی کا یہ عمل دلوں کے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی کرنے سے انسان کے اندر سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، اور یہ یقینی چیز ہے۔ مال کے فتنے سے آدمی قربانی کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہزاروں روپیہ خرچ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، آسان بات ہے نہیں ہے نا؟
بھائی زکوٰۃ ادا کرتا ہے آدمی تو کتنی کرتا ہے؟ کسی کے پاس کچھ مال ہے، مان لیجئے، فرض کیجئے سپوز کہ 4 لاکھ روپے ہیں، 4 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 10,000 روپے نکلے گی۔ 4 لاکھ روپے ہو، اس پر سال گزر گیا ہو، تب کہیں جا کر زکوٰۃ میں 10,000 روپے دینا ہوتا ہے۔ اور قربانی میں جانور دبلا سے دبلا اور پتلا سے پتلا بھی آج کے پیریڈ میں لے کر آئے تو 25 سے 26,000 روپے سے کم نہیں ہے، 20-25 سے، اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں کہ آپ کے پاس 4 لاکھ ہو۔ 37,000 کی مالیت کے مالک ہو گئے تو قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے عمل سے انسان مال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اس کا بینیفٹ، بلکہ کرنٹ بینیفٹ، نقد فائدہ قربانی کے عمل سے یہ ہوتا ہے کہ خلق خدا سے تعلقات استوار کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی گوشت کھائے گا بھی تو کتنا کھائے گا؟ پورا جانور فریج میں تو سمائے گا بھی نہیں، سمائے گا؟ چلو آج کل وہ نکل گیا ہے تو مہینوں تک، 2 مہینوں تک کباب وغیرہ بنا کر کھا رہے ہیں، لیکن کتنا رکھیں گے؟ اس کے لیے الگ سے تو ڈیپ فریزر لا کے رکھیں گے، نہیں بولے قربانی کرنا ہے بڑے جانور کی، چلو پہلے ڈیپ فریزر خرید لیا جائے اور پورا جانور اس میں اسٹور کرے۔ ایسی تو نوبت اللہ کا کرم ہے اب تک نہیں آئی ہے، نہیں آئی نا۔ تو قربانی جو ہے خلق خدا سے، اللہ کی مخلوق سے تعلقات کے استوار کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کرنٹ بینیفٹ ہے اس کا، قربانی کا۔ اولاد کی قربان، اولاد کو قربان کرنا ہے۔ اب تو اولاد کو کوئی قربان نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال اولاد کو ہر میدان میں جہاں ضرورت پیش آ سکتی ہے اس میں پیش کرنے کا جذبہ تو بہرحال پیدا ہو جاتا ہے قربانی کے عمل سے۔ پھر قربانی یہ نماز کا تتمہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا 30ویں پارے میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہا فصلی، اس امر کا صیغہ ہے کہ نماز ادا کرو، اور انحر قربانی کے معنی میں آتا ہے قربانی کرو۔ انحر کا لفظ بھی امر کا صیغہ ہے، تو گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عید کی نماز واجب ہے اسی طریقے سے قربانی بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ اور آج کل کے اگر ہمارے معاشرے کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو میں آپ کو بغیر مبالغہ کہہ رہا ہوں، اور الفاظ کے ٹیمپریچر کو میں جانتا ہوں الحمدللہ تھوڑا بہت، تو مبالغہ آرائی سے کام عموماً نہیں لیتا ہوں۔ تو آج کے معاشرے کی اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا تقریباً عاقل بالغ مسلمان جو ہے وہ 90% ایسا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ کتنا؟ لیکن 90% کرتے ہیں قربانی؟ کرتے ہیں 90%؟ نہیں کرتے۔ 90% ایسے ہمارے افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قربانی کے وجوب کا کرائٹیریا زکوٰۃ کے وجوب کی طرح نہیں ہے، یہ بہت ایزی ہے اور بہت جلد آدمی اس کے کرائٹیریا میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آخر میں اگر اللہ توفیق دے تو کچھ بات کر لوں گا۔ رہی بات یہ قربانی، یہ لفظ کیا ہے؟ قربانی کا لفظ جو ہے وہ قربان سے ہے۔ کس سے ہے؟ قربان سے ہے، اور قربان یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قرب کا۔ قربانی دراصل ذریعہ ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ کس چیز کا ذریعہ ہے؟ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ بلکہ ہماری ساری عبادتیں کس لیے کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اسی کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو قربانی یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے میں نے ابھی آپ کو حابل اور قابل کا واقعہ سنایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت ہے قرآن میں اس سے متعلق، اس میں لفظ قرب ہی کا استعمال کیا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ بہرحال آغاز کہاں سے ہوا قربانی کا؟ کہاں سے ہوا؟
پہلے انسان کی پہلی نسل ہی سے قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن پہچان کس سے ملی قربانی کے اس عمل کو؟ پہچان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس قربانی کے عمل کو پہچان ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا بجا بارہا مختلف مقامات پر اور مختلف عنوانات سے آزماتا رہا اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور جتنے امتحانات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے، جتنی آزمائشیں ان کے سامنے آئی، چاہے وہ آزمائشیں جانی ہو، جسمانی ہو، جذباتی ہو، روحانی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، مادی ہو، ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخ روح ہو کر نکلے، اور انہی امتحانات میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو قیامت کی صبح تک کے لیے دنیا کی امامت کے لیے منتخب کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب آپ کی نسل سے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہو یا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل حضرت اسحاق کے توسط سے حضرت ابراہیم کی نسل میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کے توسط سے آپ کی نسل میں۔ تو جتنی آزمائشیں ہوتی رہیں ان تمام میں ابراہیم علیہ السلام سرخ روح ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو دنیا کی امامت کے لیے اور آپ کی نسل کو دنیا کی امامت، قیادت، سیادت اور رسالت کے لیے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قربانی کا عمل، اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر آدمی اسی جذبے کے ساتھ قربانی کرے، اسی جذبے سے اپنے آپ کو پیش کرے، اور ہمہ وقت اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب پیش نظر ہو، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نتائج سامنے آئے جو پچھلے تاریخ میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اور وہ جو ذبح عظیم جس کو قرآن نے کہا وہ کیا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو وہ جو ذبح عظیم جس کو قرآن نے کہا وہ کیا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے رہیں کہ وہ اپنے صاحبزادے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ملے ہیں، اولاد کوئی اور نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر میں ملے ہیں، حکم دیا گیا کہ لے جا کر بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دے، حکم کی تعمیل کی، حکمت نہیں پوچھی کہ باری تعالیٰ جب آپ نے بڑھاپے میں دیا تھا تو اب یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ دیتے ہی نہیں، لیکن ایسے نہیں کہا، حکم آیا لے جا کر چھوڑ دیے، تھوڑے سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے دست و بازو بننے کے قابل ہو گئے، تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ وہاں بھی حکمت نہیں پوچھی، بلکہ اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے، میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ اس ہونہار فرزند نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ بھی کوئی خواب ہے، بھلا اولاد کو بھی کوئی قتل کرتا ہے اور ذبح کرتا ہے۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو لے کر چلے گئے، لٹا دیا، چھری تیز کر دی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو گلے پر پھرا دیا۔ جب آنکھ کھلی، ظاہر سی بات ہے باپ ہے، کلیجہ منہ کو تو آ ہی رہا ہوگا، تو ذبح کرتے ہوئے آنکھ تو بند کی ہی ہوگی۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت کی تکلیف کا، زبان پر حرف نہیں ہے لیکن دل تو درد سے بھرا ہوا ہوگا، آنکھ بند ہوگی، پوری شدت کے ساتھ گلے پر چھری پھیر دی، اور جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبے کو جو جنت سے اتارا گیا تھا وہاں پر قربان کروا دیا، ذبح کروا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، ہم تو یہ آزمانا چاہتے تھے کہ ہماری محبت کے آگے اولاد کی محبت کہیں حائل تو نہیں ہو جاتی ہے، کہیں روڑا تو نہیں اٹکاتی ہے، کہیں رکھنا تو نہیں ڈال دے گی، کہیں ہماری محبت کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں پیدا کر دے گی۔ یہی آزمانا تھا، تم کھرے اترے اور تمہیں انعام خداوندی سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس قربانی کو شعائر اسلام میں سے کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ شعائر اسلام۔ شاعر سمجھتے ہیں؟ شاعر اصل میں کہتے ہیں شعیرہ سے ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ شعیرہ سمبل، علامت، نشانی، پہچان، ٹریڈ مارک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی جیسے ٹوپی ہے، ٹوپی مسلمان ہونے کی پہچان ہے، داڑھی مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ آپ کہیں ریل سے جا رہے ہیں، دور کہیں سے مینارہ نظر آیا، آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ مینار اس بات کی علامت ہے کہ وہاں مسلم آبادی ہے۔ آپ جنگل سے گزر رہے، راستے میں مسجد نظر آ گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور روزہ رکھنا شروع ہو گیا، جس نے روزہ رکھا آپ نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہے۔ حج کا مہینہ آیا، کوئی احرام پہنا ہوا ہے، دیکھتے ہی آپ کہہ دیں گے یہ مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا یہ عمل، یہ بھی سمبل ہے، شعائر میں سے ہے، علامت ہے، پہچان ہے اسلام کی اور مسلمان ہونے کی۔ کس بات کی پہچان ہے؟ اسلام کی اور مسلمان ہونے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی، کشادگی دی، اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس قربانی کے بقدر روپیہ پیسہ ہے، اور اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے عیدگاہ پہ آنے کی اس کو قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ سوچیں کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین جو منافقین کے مرنے پر ان کی نماز جنازہ ادا کرنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کرتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جو منافق کے قبر میں اتارتے وقت اپنا قمیص سے مبارک اتار کر دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے وسعت دی قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو ہماری عیدگاہ پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تہدید ہے، زجر ہے، توبیخ ہے، ڈانٹنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو ہم جو ہے تو ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائے، بھئی تو کیسے آ سکتا ہے، مولانا نے بول دیے جمعہ میں۔ نہیں، یہ اصل میں اپنی ناراضگی کو بتانے کا انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو قربانی کا یہ عمل اتنا اہم ہے۔ بہرحال وقت بہت محدود ہوتا ہے، تو اب دو چار باتیں مسائل سے متعلق۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ ویسے گزشتہ جمعہ میں بھی اس پر ہلکی سی روشنی میں ڈال چکا ہوں۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں، بتا سکتے آپ لوگ؟ جی ہاں، سبحان اللہ۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا یہ کہیے زکوٰۃ نہ کہیے، اور آسان کر دیتا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے، جس پر صدقہ فطر، کیونکہ صدقہ فطر میں سال کا پورا ہونا ضروری نہیں رہتا ہے، زکوٰۃ میں سال کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اگر نصاب پہنچ گیا اس کا، اور نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، نہیں تو 52.5 تولہ چاندی۔ اب 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو میں گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ 7.5 تولہ سونے کا نصاب وہ اس وقت مانا جاتا ہے جب بندے کے پاس سونے کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ شیئرز ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا رکھا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کو موٹا سمجھنے کے لیے مزاحیہ طور پر کہا تھا کہ صرف کھانا اور سونا ہے، تو تب سونے کا نصاب مانا جائے گا،
ورنہ آج کے دور میں تو ایسا شاید ہی کوئی ڈھونڈنے سے ملے کہ جس کے پاس صرف سونا ہی سونا اور باقی روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، جو آج کے ریٹ کے حساب سے کیا چل رہا ہے ریٹ آج کل؟ جی جو بھی چل رہا ہے غالباً 35 سے 37 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا پوری مالیت 37 یا 35 سے 37 روپے کے درمیان کا کچھ بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے اور قربانی کے دنوں میں اگر نہیں بھی مان لیجئے، اور قربانی کے 3 دنوں میں اچانک کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اور اس پر 1 منٹ بھی نہیں گزرا، پیسہ آ گیا، مالک بن گیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس پر کیا واجب ہے؟ قربانی واجب ہے۔ اور ضرورت سے زائد چیزیں اگر ہے کسی کے پاس، مان لیجئے کہ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن چیزیں ضرورت سے زائد ہے، 50 جوڑے رکھے ہوئے۔ اب معلوم ہوا 50 جوڑوں کی قیمت کتنی لگے گی؟ مان لیجئے 50,000 روپے۔ کتنی ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں جب اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں کہ جوڑے میں نے بتایا مثال کے طور پر کہ 50 ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ بڑھنے والا مال ہو۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، یہ چیزیں اس سے بڑھتے گھٹتے رہتا ہے۔ اب یہ ضرورت سے زائد چیزیں جوڑے میں نے بتایا آپ کو، جوڑے کیا بڑھے گا ریٹ اس کا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے معاملے میں یہی جوڑے جو ضرورت سے زائد ہے، پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد ایسی چیزیں ہیں جو بڑھنے والا مال بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہے تو قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اگر ضرورت سے زائد ہے تو قربانی واجب۔ اب آپ بولیں گے کہ ضرورت، اب تو ایسا چلن ہوگا روز ایک ڈریس چینج کر رہے محترم، تو پھر ضرورت سے زائد کتنوں کو مانیں گے آپ؟ کتنے ڈریس رہیں گے تو ضرورت کے ہیں اور کتنے نہیں ہوں گے تو ضرورت سے زائد ہوں گے؟ تو اس کو لکھا ہے علماء نے، ہر موسم کے 3 ڈریس پکڑ لیے جائے کہ وہ ضرورت کے ہیں، ہر موسم کے، بارش کے 3، گرما کے 3، سرما کے 3، ایسے پکڑ لیجئے۔ اس سے زائد جتنے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد، اس سے زائد ورنہ آدمی تو جتنا چاہے پہنتا رہے گا، بولے گا میری ضرورت کی چیز ہے، 10 گاڑیاں رکھے گا، بولے گا میری ضرورت کی چیز ہے، ایسے ہی ہوگا نا۔ تو اس میں تو آدمی حیل و حجت سے اور دلیلوں سے اور ٹامک ٹویاں مارنے میں ہم لوگ پیچھے رہتے گے، اس میں تو آگے ہیں۔ تو ضرورت کا دائرہ اور کرائٹیریا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور قربانی کس چیز کی کرنی چاہیے؟ کون سے جانور کی سب سے بہتر ہے؟ سب سے بہتر کون سی ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو شعائر اسلام میں سے بیان کیا ہے قربانی کے حوالے سے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ یہ قرآن کی آیت کہ اونٹ کو ہم نے شعائر اسلام میں سے بنایا ہے کیونکہ اس کی قربانی کی جاتی ہے اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تھے۔ کتنے کیے تھے؟ 63 اونٹ، اور باقی کے 37 جو 37 اونٹ تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے تھے۔ آپ نے کتنے کیے تھے؟ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے بہتر قربانی کس کی؟ اونٹ کی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ مستحب جس چیز کی قربانی تھی، آج امت نے سب سے پیچھے اس کو ڈال دیا، بلکہ چھوڑ ہی دیا ہے، چھوڑ ہی دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھارت میں اونٹ نہیں ہوتے ہیں بھائی، ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں 1.5 لاکھ کے جانور لے کے آ جا رہے ہیں، ایک ہی جانور۔ کہ 1.5 لاکھ میں اونٹ نہیں آ سکتا؟ 1.5 لاکھ میں اونٹ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ مجھے نہیں پتہ ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آ سکتا ہے 1.5 لاکھ میں اونٹ؟ آ جائے گا نا کہ نہیں آئے گا؟ اصل میں اپن راجستھان میں رہتے تو پوری مسجد سے آواز گونجتی تھی، یہاں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ ہاں آتا ہوگا نا۔ تو سب سے زیادہ مستحب کون سا جانور؟ اونٹ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کو قربان کیا تھا۔ علماء نے اس 63 کے فگر سے ایک نقطہ بھی نکالا ہے، یعنی آپ کو بتا دیتا ہوں، علمی ذوق بڑھے گا۔ نقطہ یہ نکالا کہ آپ نے 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا، باقی کے اونٹ ذبح کرنے کا کام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دیا۔ تو کہا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں 63 بہاریں دیکھوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے پردہ فرما دے گا۔ اس بات کی طرف پہلے ہی سے آپ نے اشارہ فرما دیا تھا۔ بہرحال اب ایسے موقع پر عموماً میں نے ہلکا سا اشارہ گزشتہ جمعہ میں بھی دیا تھا، بہت سارے جو ہے سو کالڈ اسکالرس، اور اب تو اسکالرس نہیں کہنا چاہیے، اب تو بہت کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے، اورینٹیلسٹ ایک اصطلاح ہوتی ہے انگلش کی، تھوڑا مجھے بتانا پڑے گا آپ کو۔ مستشرقین کہا جاتا ہے اس کو، کیا کہا جاتا ہے؟ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ جو یورپ اور امریکہ کے جو کرسچنس ہے، جیوز ہے، وہ لوگ اسلام کی اسٹڈی کرتے، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ کرنے کا جب آغاز کرتے ہیں تو نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ کہاں سے کچھ خامی ملے اور پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو پوری دنیا میں ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ڈیبیٹ کے ذریعے سے بدنام کیا جا سکے۔ تو ایسے جو بہت سارے اورینٹیلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، وہ لوگ ایسے موقعوں پر بہت سارے جو ہے میڈیا کے تھرو، اخبارات کے تھرو، سوشل میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے تھرو ایسے سوالات چھوڑتے رہتے شوشے، اور کن کے تھرو چھوڑتے وہ خود نہیں چھوڑتے ہیں، جو ہماری برادری میں سے، ہماری مسلم کمیونٹی سے جو پیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے پیڈ مل جاتے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں۔ یہ جو ٹی ویوں پہ جا کے مار کھاتے ہیں، یہ اتنے ہلکے نہیں ہوتے کہ مار کھا کے آ جائے، پیڈ ہوتے ہیں سب، مگر سمجھ رہی نہیں ہے قوم۔ بہرحال تو شوشے کیا چھوڑتے رہے بھائی، لاکھوں روپے کے جانور قربان کر رہے، خون بہے گا، آلائش ہوگی، کتنی گندگی ہوتی ہے، کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کاہے کے لیے اتنا سب جھمیلا؟ سیدھے سیدھے جو ہے وہ قربانی کے پیسوں سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنا چاہیے۔ کسی کے جو ہے فی کا مسئلہ ہے، اسکول فی ہے، ہاسپٹل فی ہے، اور فلاں ہے فلاں، وہ کرو۔ شادی کے لیے کتنی بچیاں بیٹھ کر جو ہے کنواری سے بڑھاپے تک پہنچ جا رہی ہیں، لیکن جو ہے کسی اچھے رشتے کا اس کو جو ہے تو منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے۔ جہیز کا سامان خرید کر دے دو۔ ایسے بہت سارے 1.5 شانے، کون سے شانے؟ 1.5 شانے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو میرا کیا، ہم سب کا، آپ کا بھی، آپ بھی سلیم الفطرت ہے، ہم سب سلیم الفطرت ہے، دین اسلام پر جو بھی چلتا ہے وہ سلیم الفطرت ہے الحمدللہ۔ تو ہم سب کا ان سے یہ سوال ہے کہ بھئی آپ جو 10 کروڑ کا مکان بنائیں، آپ 10-15 لاکھ کا مکان بنائیں، باقی غریبوں کو دے دو۔ آئی فون لے کر پھر رہے ہیں آپ 2 لاکھ کا، 10,000 کا موبائل لیجئے، 190 غریبوں میں دے دیجئے۔ BMW اور مرسیڈیز اور فلاں لے کر گھوم رہے ہیں آپ۔ انڈین کمپنیز بہت ساری ہیں، ماروتی ہیں اور پتہ نہیں کون سی ہے، لے لیجئے ایک آدھی، وہ بھی چلتی ہے، باقی کا پیسہ غریبوں میں لگائیے، ہو سکتا ہے نا۔ جب فنکشن ہال ہوتے ہیں، فنکشن جو ہوتے ہیں ان کے ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، میں لفظ کروڑوں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے خالی ناندیڑ کی سوسائٹی کو مت دیکھیے، ہمارے خود بھارت کے اندر میٹرو سٹیز کے اندر جو مسلمان تاجر برادریاں ہیں، ان کی شادیوں کا حال آپ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے، کروڑوں روپے میں خرچ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ 2 کروڑ شادی میں خرچ کرنے کے بجائے 5 لاکھ روپے شادی میں خرچ کیجئے اور 195 لاکھ جو ہے تو آپ کسی غریب کے لیے لگا دو۔ برتھ ڈے منانے کا نکلا ہے آج کل، انا للہ، عجیب طرفہ تماشا ہے، ہزاروں روپیہ اس میں جو ہے تو برباد کر دیا جاتا ہے۔ نیو ایئر آتا ہے تو نیو ایئر کے وقت میں وہ میٹرو سٹیز میں تو آپ لوگ دیکھو گے تو حیرت میں پڑیں گے، رات کے 8-9 بجے کے بعد سے جو پاگل کتوں کی طرح جو ہے تو بھاگتے رہتے ہیں، کبھی وہ گیٹ وے آف انڈیا کی طرف معلوم ہے پورا ریلا ہی جا رہا ہے،
کچھ نہیں، خالی وہ پونگے بجا رہے ہیں، آوازیں کس رہے، کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ اور وہاں جا کے گیٹ وے آف انڈیا کے پاس جمع ہو جاتے، اور جیسی 12 بجے کہ انہوں جو ہے انسان سے حیوان بننے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں روپیہ برباد ہوتا ہے۔ اور ویسے وقت پر کسی جو ہے انسانیت کے ہمدردوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ لاکھوں روپیہ اور کروڑوں روپے یوں ہی ضائع ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے قوم کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھا کر مین اسٹریم میں لانے کا کام کرنا چاہیے، وہ ذہن میں نہیں آتا ہے۔ جہاں کوئی ریلیجیس ایونٹ ہوا فوراً پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ریلیجیس ایونٹ ہوا، کوئی مذہبی تقریب ہوئی، کوئی مذہبی پروگرام ہوا، کوئی مذہبی تہوار ہوا، اور اس میں جتنے فائدے ہیں قربانی میں، ابھی وقت نہیں ہے، اللہ اگر توفیق دے تو انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ اس قربانی کے عمل سے صرف مسلم کمیونٹی کو نہیں بلکہ اوور آل پورے ملک کو بھی کتنے معاشی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک پرچہ میری نظر سے گزرا، عقل آنکھ کی دریچے کھل گئے، اتنے فائدے ہیں اس کے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس پر بات کی جائے گی۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ تو آپ کو بتا دیا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یوں سمجھ لیجیے کہ وہی نصاب ہے، لیکن اس پر سال ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ اگر فوراً آ گیا اسی دنوں میں اسی وقت قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد مجھے بتائیے کہ آج کس کے پاس سامان نہیں ہے؟ گھر کے اندر جو ہے 40,000 کا اور 50,000 کا دیوار کے اوپر LCD لٹکایا ہوا ہے، کیا یہ ضرورت کی چیز ہے؟ موبائل ہر جیب میں 2 رہ رہا ہے، نہیں ہے تو معلوم ہو آئی فون ہے، 50,000 کا اور 60,000 کا اور 1-1 لاکھ کے موبائل، کیا یہ ضرورت کی چیزیں ہیں؟ اب تو واچز بھی، گھڑیاں بھی جو ہیں 1.5 اور 2 لاکھ کی آ گئی ہے، کیا یہ ضرورت کی چیزیں ہیں؟ تو ہر شخص پر قربانی یوں سمجھ جائیے کہ واجب ہے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ نے جس کو وسعت سے نوازا اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرے تو ہمارے عیدگاہ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال قربانی کے وجوب کے لیے 5-6 شرطیں وہ بھی سن لیجئے، وہ معلوم ہی ہے آپ کو، لیکن دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو نہ ہو ذہن میں تو بات تازہ ہو جائے۔ کن کن پر واجب ہے؟ پہلی شرط مسلمان ہونا، مسلمان ہونا ہے نا، پہلی شرط مسلمان ہونا۔ اگر قربانی کے دنوں میں کوئی غیر مسلم، ایمان نہیں ہے جس کا اللہ پر، غیر مسلم قربانی کے دنوں میں جو ہے پورا ایک ریوڑ جو ہے لا کر قربان کر دے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو کیا قربانی کا عمل اس کا سمجھا جائے گا؟ یہ نہیں، ایمان بنیادی شرط۔ پھر اس کے بعد عاقل ہونا، عاقل مطلب عقل مند، بہت زیادہ جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا برا جو سمجھ سکتا ہے، ہاں، ورنہ آ کے کوئی بولیں گے مولانا ہم بھولے بھالے آدمی ہیں، ہم کہاں وہ کرائٹیریا میں آتے، سبھی بھولے بھالے، مطلب جینیس نہیں، اپنا اچھا برا سمجھنے کا جو اہل ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا، یہ 2 ہو گئے، تیسرا ہے کہ بالغ ہونا، بالغ ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ جو بالغ نہیں ہے، کروڑوں روپے کی مالیت کا وہ مالک ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہے، اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ بالغ بھی ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ ہاں، بالغ بھی ہونا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مقیم ہونا۔ قربانی کے 3 دنوں میں کوئی مسلمان جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب نصاب کا مالک بھی ہے، لیکن وہ سفر میں ہے، تو سفر میں ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کر لے تو اچھا ہے، سن کے خوش نہیں ہو جانا، کر لیے تو اچھا ہے، بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بہتر ہے، لیکن شریعت کی طرف سے زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کی ہماری ضروریات ہے ان سے زائد اتنا سب کے پاس تو ہو ہی جاتا ہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ جانور خرید سکے تو کوئی بات نہیں ہے، حصے لیجئے، حصوں کا نظم ہے۔ آپ 40,000 کا جو ہے بیل مت لائیے، آپ 30,000 کا بیل مت لائیے، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن صاحب نصاب جو اور قربانی کے کرائٹیریا میں آپ آ جا رہے ہیں تو آپ 5-6 ہزار کا حصہ لیجئے، اتنا بھی نہیں لینا ہے
تو ایسے بہت سے اللہ کے بندے ہیں، اب ان کی آتھینٹسٹی اللہ جانے وہ جانے، لیکن ان کے اشتہارات تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2200 اور 2300 روپے میں وہ قربانی کر رہے ہیں۔ گوشت آپ کو نہیں دیں گے، غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، ہماری نیت تو اللہ تک جائے گی، تو قربانی ضرور کریں۔ بڑا جانور نہیں خریدنے کی طاقت ہے، نہ خریدیں، لیکن قربانی ضرور کریں۔ اور قربانی کے دنوں میں آخری بات، قربانی کے دنوں میں اس بات کا ثبوت دے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کا مطلب کیا ہے؟ نظافت، سلیقہ پن، صاف ستھرے رہنا۔ پاکی کا مطلب وہی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں طہارت سے نہیں ہوں، نماز کو آؤ نا طہارت سے نہیں ہوں، وہ والی پاکی نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفاست ہونا، سلیقہ مندی ہونا، صفائی کا نظم ہونا، اس کا ثبوت دینا ہے۔ ہمارے کسی عمل سے اگر کسی غیر مسلم کو ہمارے دین سے بدگمانی ہوتی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دکھانے والی بات ہمارے ذریعے سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قربانی کر کے ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے قرب کا ایک ذریعہ ہمیں آسانی سے عطا کر دیا۔ تو اس میں جانور کی نمائش اور گوشت تقسیم کرتے وقت جو ہنگامہ ہوتا ہے، سائیکلوں پر لے کر جا رہے ہیں، گاڑیوں پر لے کر جا رہے ہیں، خون گر رہا ہے، کسی غیر مسلم علاقوں سے جا رہے ہیں، کسی کا خیال نہیں ہے، تو خدا کے واسطے ہم لوگ اتنے بد تہذیب نہیں ہیں، اتنے بد شعار نہیں ہیں کہ ہم ایسی حرکتیں کرتے پھریں۔ اس بات کا ثبوت دے کہ ہم دین سلیم کے ماننے والے، فطرت سلیمہ کے حامل لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے کسی عمل سے کسی غیر مسلم بھائی کو اور کسی مسلمان بھائی کو بھی، اور خاص طور پر قربانی کے دنوں میں ہمارے کسی پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی واجب ہے اور کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان دنوں میں کیے گئے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ جلدی جلدی سنتیں ادا کر